ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا، اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا۔ میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں۔ 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے۔ آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر، وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے۔ ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کویسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام ہو۔ اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے، نفس اس کی رکاوٹ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں خلوت کے گناہ بڑھ جائیں گے۔ جتنا کوئی تنہا ہوتا ہے آج اتنا وہ گناہ میں ملوث زیادہ ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جتنا خلوت میں ہوتے تھے اتنا اللہ کی یاد میں زیادہ ہوتا تھا، آج جتنا خلوت میں ہے اتنا گناہ زیادہ۔ اور جن بچوں کی ادھر ادھر انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہ تو ایک نظر میں بندہ فگر آؤٹ کر لیتا ہے، گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، ان کو کھانا بھی نہیں کھانا، ان کو یہاں بھی نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ مل کر، آپ دیکھیں گے وہ یہی کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے something is seriously wrong somewhere۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں۔ اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم ہی نہیں لوگوں کے پاس، بہت سینسٹیو مسئلہ ہے یہ۔ مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے، ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو، ایمان کہاں بچتا ہے؟ سوچئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں۔ کئی جملے تو بہت کامن ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں، او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو، فقد کفر، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ذہن میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت
دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس، اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے. جس گھر میں دیکھو الا ماشاء اللہ وہی حال ہے. جب شادی ہوئی میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی. اس نے کہا پھر؟ کہتے پھر بچے ہو گئے، پھر بیوی بولتی تھی، میں سنتا تھا. اس نے کہا پھر؟ کہتے پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے، محلے والے سنتے تھے. تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ. اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے. کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں. اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد. اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم میری بیوی نہیں ہے، اس کو کنایا کہتے ہیں. اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے چاہیے. بھائی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹوٹ سکتا ہے، یہ مسئلے بھی تو آنے چاہیے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں، بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں، فلاں کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے، اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور میاں بیوی مل کے رہ رہے ہیں. اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا. خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں. ویسے میں نے غصے میں دی تھی. میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی؟ دیتا تو غصے میں ہی ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی؟ بھئی طلاق تو ہو گئی. اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے پھر اکٹھا رہنا شروع کر دیا. نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا. پھر میاں بیوی اکٹھا رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں. اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکیں. اور یہ ایسا گناہ ہے زنا، اللہ اکبر، کہ قرآن مجید میں اس کے لیے فرمایا خالدین وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا. خالدین فیہا کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نقطہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مومن مسلمان خطا کار کے لیے خالدین کا لفظ. تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں، یہ آپس میں انوالو تھے نا، تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو. یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا. ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بوڑھا زانی آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی. آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چنانچہ بات لمبی ہو گئی، میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ساری بات کا لب لباب، ایک بزرگ کی بات بہت اچھی یاد کیجئے. فرماتے تھے کہ اے دوست تو اللہ کی اتنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے. ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ ہر کام میں محتاج ہے.
تو فرماتے تھے کہ تم اللہ کی اتنی عبادت کرو کہ جتنا تم اس کے محتاج ہو، اور دوسری بات کہی اتنا گناہ کرو جتنا عذاب سہنے کی تم میں طاقت ہے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے؟ تو آج کی مجلس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا، دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے سب گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئینہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ بیعت کی بھی نیت کر لیں۔ اگر عورتیں دور آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو طائف ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ ان کو پابندی سے کریں، انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ وقت کم ہے، دعا سے پہلے ہم صرف چند منٹ کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے مالک، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ لا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے مالک، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان دشمن پیچھے لگا ہے۔ اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پہ چلا دیجئے۔ میرے مولا، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، باپ کو کہتے ہے ابو اٹھا لے، باپ خود بھی تھکا ہوا ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے، نہ نہیں کرتا۔ میرے مولا، ہم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے تھک گئے، اللہ آپ کی مدد چاہیے۔ اے اللہ رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کر دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو مطمئنہ بنا دیجئے۔ میرے مولا، ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ بلایا، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا، رحمتوں کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم آپ کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے، کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ کی نظروں سے گر جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں، بڑھتے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے۔ قدم اٹھنا چاہیں، اٹھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجیے۔ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحیاة الدنیا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے دور میں انسان
3 مغالطوں میں پڑ گیا ہے۔ پہلا مغالطہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے میں مشغول ہونے کی بجائے مادے کی معرفت حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے۔ چنانچہ مادی ریسرچ کے اوپر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی معرفت پانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بجائے مادے کی معرفت کو حاصل کرنے میں زندگیاں گزر رہی ہیں۔ دوسرا، آخرت سنوارنے کی بجائے دنیا سنوارنا یہ مقصد بنتا چلا جا رہا ہے۔ جس بندے کو دیکھو وہی اس محنت میں، اس کوشش میں کہ میری دنیا کی زندگی سنور جائے۔ اور تیسرا، اپنے من کو سنوارنے کی بجائے انسان اپنے تن کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے من کو سنوارتے ہیں، مگر ادھر سے غفلت ہے اور تن کو سنوارنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھو عورت کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزرتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی، باقی چیزوں کی خوبصورتی، لگتا ہے 24 گھنٹے اسی سوچ اور فکر میں اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ یہاں لکھے پڑھوں کو دھوکا لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ بے وقوف انسان دھوکے میں پڑتا ہے، نہ، بلکہ اکثر و بیشتر لکھے پڑھے زیادہ لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں۔ یہ دنیا ایک پل کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا، اور ہم اس پل پر اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اس نے ایک سوچ بنا لی ہے، ایسا گھر ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، ایسے بچے ہوں، میری فیکٹری ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو۔ ایک خواب ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس جنت کو سجانے میں وہ 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اپنے ڈریم کو پورا کرنے میں، کہ ڈریم شوڈ کم ٹرو، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چنانچہ جتنی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی انسان لذتوں کا خوگر بنتا جا رہا ہے۔ وہ ضروریات کو اپنا مقصد بناتا جا رہا ہے۔ کھانا پینا ضرورت زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ مقصد تو ہمیں یاد نہیں ہوتا اور ضرورت کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنا اللہ کی نعمتیں آج ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے کتنی مشکلات میں، آج سفر کرتے ہیں ایئر کنڈیشن بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ جتنی گھروں میں سہولتیں آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن جتنی کھانے پینے کی چیزیں آج ہیں اس سے پہلے تھیں نہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے شکوے آج ہیں اس سے پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ جتنا نعمتیں زیادہ ملتی جا رہی ہیں ہمارے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے۔ خواہش کو دنیا میں پورا مت کرو، خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ خواہش کو پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ جب وہاں جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی، ہم تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دکھائیں گے۔ تو دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے تاکہ مقصد کو پورا کر سکیں، اور جنت
وہ پھر خواہش کو پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی کیا مہمان خانہ بنایا کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج 3 طرح کی زندگیاں نظر آتی ہیں۔ ایک زندگی اس بندے کی جو نہ دین کو مانتا ہے نہ خدا کو مانتا ہے، یہ کافر کی زندگی ہے۔ اس کی زندگی 100% آخرت سے غافل ہو کے گزر رہی ہے۔ ایک زندگی اس بندے کی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکا مگر اس پر خواہشات غالب ہیں، وہ اسلام میں داخل تو ہو چکا مگر 100% اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہا، اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر جاتا ہے، کبھی فجر قضا، کبھی عشاء قضا، کبھی یہ عمل چھوٹا کبھی وہ عمل چھوٹا۔ یہ فسق و فجور کی زندگی ہے۔ ایک تیسری زندگی ہے جس کو مومن کامل کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ہم میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن چکے لیکن ابھی نفس کے قیدی ہیں، نفس کے گرفتار ہیں۔ کبھی شیطان یہ گناہ کروا دیتا ہے، کبھی وہ گناہ کروا دیتا ہے۔ تو ملی جلی زندگی ہے ہماری۔ نام ہم مسلمان کا اپنے اوپر لے رہے ہیں، الحمدللہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مگر 100% شریعت کے مطابق زندگی ہماری نہیں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، مسجد کے دروازے سے بد نظری شروع کر دیتے ہیں، نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم دین میں وقت بھی لگاتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو کہنے کو مسلمان مگر کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ یہ ملی جلی زندگی ہے، اور اکثر زندگی آپ کو ایسے ہی ملے گی۔ اکثر مسلمانوں کو آپ دیکھیں وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ سکرین پہ غیر محرم کو دیکھنا معمول بنا ہوا ہے بعض گھروں میں، خبروں کے نام پہ محفلیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کی، تو مرد اور عورت کی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ تو ہیں بھی مسلمان الحمدللہ، مگر مرضی کی زندگی ہے، شریعت والی زندگی نہیں نظر آتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اسلام کی برکتوں سے واقف نہیں ہوتے، ہم اسلام کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک چھوٹے بچے نے آئی پیڈ کے اوپر کوڈ لگانا سیکھ لیا، چھوٹی سی عمر تھی، اب اس کا بڑا شوق، جب آئی پیڈ ہاتھ میں آئے روز اس کا کوڈ بدل کے نیا۔ اس کی امی نے اس کو سکھایا کہ دیکھو بچے، 1 ڈیجٹ رکھنا 3 4 5 تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ کوڈ کیا ہے۔ اس کو یاد۔ اللہ کی شان، ایک دن جب اس نے کوڈ لگانا تھا تو لگاتے لگاتے درمیان میں کوئی ڈیجٹ بدل گئی۔ اب اس نے آئی پیڈ کو کھولنا چاہا، نہ کھلا۔ والدہ کو کہا آئی پیڈ نہیں کھلتا۔ جب چند دفعہ ٹرائیز کی تو اس نے کہہ دیا کہ اب آپ چند دفعہ صرف اور ٹرائی کر سکتے ہیں ورنہ بند ہو جائے گا۔ ہم نے ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی بچہ رو بھی رہا ہے اور غلطی بھی کر بیٹھے۔ اس نے 2 دفعہ ٹرائی کی تو آئی پیڈ مستقل بند ہو گیا، کھلتا ہی نہیں۔ اب ہمیں پھر دکاندار کے پاس جانا پڑا، اس نے ٹوٹل اس کو ریکنفیگر کیا، سارا ڈیٹا بھی گیا، فلاں بھی گیا، پھر جا کے نیا اس کا کوڈ بنا۔ اس دن بات سمجھ میں آئی کہ دیکھو 1 ڈیجٹ کا فرق پڑا۔ وہ بچہ بتاتا تھا کہ میں نے 4 کا کوڈ لگایا تھا لیکن اس میں سے 1 ڈیجٹ کوئی اور ہو گئی تھی، نہیں کھلا۔ یوں ہی سمجھیں
کہ ہماری زندگی میں اگر گناہوں کے 100 ڈیجٹ ہیں جو تالا بنا ہوا ہے، اب اس میں سے ہم نے 60 ڈیجٹ ٹھیک کر لیے، 70 ٹھیک کر لیے، 80 ٹھیک کر لیے، تالا تو نہیں نہ کھلے گا، تالا تو بند ہی ہے جب تک کہ سب کی سب ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ شریعت نے کہا کہ جو بندہ 100% گناہوں سے بچے گا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب برکتوں کے دروازوں پر تو گناہوں کا کوڈ لگا ہوا ہے، جب تک ہر گناہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ تالا نہیں کھلے گا۔ ہم خوش ہوتے ہیں اور جی ہم نے ظاہر سنت کے مطابق بنا لیا، ہم علم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ جو 1-2 چھپے ہوئے گناہ کرتے ہیں انہوں نے تو تالے کو بند کیا ہوا ہے، ابھی تالا تو نہیں کھلے گا، برکتیں تو نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کی زندگی میں برکت کیا ہوتی ہے۔ ہاں 100% گناہ سے توبہ کریں، پھر ہاتھ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ رد کرتے ہوئے لحاظ آئے گا، شرم آئے گی۔ مومن کا تو مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ملی جلی کی زندگی کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ سکون کا بھی وقت گزرتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اب 3 منزلیں ہیں اور 3 ان کی رکاوٹیں ہیں۔ 3 منزلیں ہیں، 3 اس کی رکاوٹیں ہیں۔ کیسے رکاوٹیں؟ ایک صاحب حج کے سفر پر گئے، فرسٹ ٹائم جا رہے تھے، کبھی انہوں نے ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا، اور سیٹ ملی تو آخری فلائٹ میں، لاسٹ فلائٹ جو تھی، اور وہ بھی ان کو اکانومی کلاس کی بجائے فرسٹ کلاس میں ملی، تو انہوں نے سیٹ بنوا لی۔ جب جانا تھا تو قدرتاً دیر ہو گئی، تو بیوی نے کہا چلو کوئی نہیں، آپ نے کھانا یہاں نہیں کھایا، آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ کلاس لاؤنج میں اچھا کھانا ملے گا، وہاں کھا لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ صاحب فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے، صاف ظاہر ہے وہاں تو بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، بوفے سسٹم ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا کھانے کا سلسلہ ہے تو یہ ماشاءاللہ کھانے بیٹھ گئے۔ اچھا بھلا ٹائم لگا کے پھر خیال آیا کہ اوہو، میں جب حج پہ جاؤں گا تو وہاں میرے پاس ایک سیل فون ہونا چاہیے، ضرورت تو ہے، چلو میں یہاں سے سیل فون بھی خرید لیتا ہوں۔ تو یہ وہاں سے ڈیوٹی فری پہ آ گئے اور سیل فون ڈھونڈنے لگے۔ اب سیل فون دکھانے والے نے کبھی یہ دکھایا، کبھی وہ دکھایا، یہ فنکشن وہ فنکشن، یہ ایسے مصروف ہوئے کہ جب انہوں نے سیل فون خرید کے فارغ ہوئے، پتہ چلا کہ فلائٹ تو لیو ہی کر چکی تھی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں گے، کہ ضرورت کے نام پر اس کو دھوکہ لگا۔ کھانا بھی ضرورت تھی، سیل فون لینا بھی ضرورت تھی، مگر ان دونوں کے پیچھے فلائٹ مس کرنا یہ تو کبھی بھی عقل مندی نہیں تھی۔ بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ جاب بھی ضرورت ہے، گھر بھی ضرورت ہے، خوبصورت نیک بیوی کا ہونا بھی ضرورت ہے، اولاد کو اچھا پڑھانا بھی ضرورت ہے، جو آپ کہیں گے وہ ضرورت ہے، مگر ضرورت کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس میں لگ کے انسان آخرت کو ہی بھول جائے، انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور موت کا فرشتہ آخری فلائٹ کو لے کے آ جائے، چلو بھئی اب بورڈنگ کا وقت آ گیا۔ تو 3 منزلیں ہیں اور 3 اس کی رکاوٹیں ہیں، 3 دھوکے ہیں جو منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے۔ سب سے پہلا، قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا۔ شریعت نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھدار۔ چنانچہ انصار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بہت خوبصورت سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، وَأَكْثَرْهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ،
اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں۔ نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے۔ تو آج سوچیں ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وقوف کس کو کہا؟ حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں ہے۔ تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے۔ کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا۔ ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں۔ اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ عمر لانو نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر موت ہی واعظ کافی ہے۔ تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے۔ جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ۔ تو وہ تھوڑا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا؟ مان لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ۔ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یا تیری باری ہے یا میری باری ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی۔ جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا، انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گا۔ اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا۔ کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر تم میں کفن کا کپڑا پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا۔ کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گئی، ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، پہچاننا مشکل تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے۔ چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر دیں، ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں۔ لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، تو کفن کے پیسے دو۔ دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، سپینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد میں۔ بستی میں اعلان ہوا لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش، اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو
تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا، اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا، کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ 4 بیٹے ہیں، کروڑوں پتی ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا۔ وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مارتا ہی۔ فرماتے ہیں کہ اے وارث، تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتے ہیں، کیا پتہ کس حال میں موت آئے۔ ایک شخص 5ویں منزل پہ کوئی کام کر رہا تھا، ونڈو میں پاؤں جو اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا، اور میٹل روڈ تھی، مگر اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، نہ خون نکلا، ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ لوگ بڑے حیران، 5ویں منزل سے گرا، کوئی انجری بھی نہیں ہے، لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ تیسرے چوتھے دن اس کے 2 دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ بیٹھیں، یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا، سویٹ شاپ ہے، ابھی میں تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناؤ، بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں۔ بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اور وہ گیلا تھا۔ خاوند اپنے گھر میں ماربل کے فرش پر چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں جو پھسلا، سر کے بل گرا، اس کو موت آ گئی۔ 5ویں منزل سے گرا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، فرش سے پھسلا، موت کا وقت آ چکا تھا۔ ہمیں کیا پتہ کب موت آنی ہے، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے۔